بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام کے برکات کے ساتھ جو نہایت مہربان و رحم کرنے والا ہے۔ جو آیت ہم پیچھے پڑھ رہے تھے اس کا دوسرا حصہ ہے کہ پیچھے جو ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ لوگ جو وعدہ توڑ دیتے ہیں پکا کرنے کے بعد، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے وہ اس کو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ان لوگوں کے بارے میں وَيُفْسِدُونَ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی ہیں ہم الخاسرون خسارہ پانے والوں میں سے۔ دیکھیں اس میں پوائنٹ پھر آیا ہے، اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں۔ اللہ سے کیا ہوا عہد کون سا تھا کہ الست بربکم، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی نہ وہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں، ان کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دے تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے، جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، کیفا کیوں کر تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ پر، وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ، فاحیاکم پھر زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم موت آئے گی تم کو، ثم پھر یحییکم زندہ کیا جائے گا تم کو، ثم پھر الیہ ترجعون تمہیں واپس اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تم کو، ما فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کچھ، یعنی کہ اس نے زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ نیچے پوائنٹ آیا ہے، انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا یہ رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی مستبد کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل واضح نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ ثم پھر استوا بنایا الی السماء السماء آسمان کو، فسواہن پھر بنایا سبع سماوات 7 آسمانوں کو، وہو بکل شیء علیم اور وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔